السلام علیکم ناظرین، جج چینل کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ محمد وسیم۔ آئیے ڈالتے ہیں تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر۔ نئی دہلی میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر برائے ہاؤسنگ و شہری امور منوہر لال کھٹر سے ان کی رہائش گاہ پر کی ملاقات۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وی آئی پی قافلوں کے آمد و رفت کے دوران عوام کو درپیش ٹریفک مشکلات پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پولیس حکام کو ہدایت دی ہے کہ عوام کو غیر ضروری پریشانی نہ ہو۔ حیدرآباد سے عازمین حجاج کا 8واں قافلہ آج مقدس سفر کے لیے ہوا روانہ۔ حیدرآباد آؤٹر رنگ روڈ ORR پر مسافروں کی حفاظت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حکام نے جامع اور مؤثر اقدامات کر دیے شروع۔ حیدرآباد کے دلسکھ نگر علاقے میں خواتین کے تحفظ کا جائزہ لینے کے لیے بی سمیتی نے ایک جرأت مندانہ خفیہ آپریشن دیا انجام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نئی دہلی میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر برائے ہاؤسنگ و شہری امور منوہر لال کھٹر سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد میٹرو ریل فیز 2 منصوبے کی جلد منظوری دینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں بڑھتی ہوئی ٹریفک اور عوامی سفری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ منصوبہ نہایت اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے RGI ایئرپورٹ تا بھارت فیوچر سٹی کاریڈور کو فیز 3 کے تحت شامل کرنے کی بھی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کاریڈور حیدرآباد کی مستقبل کی توسیع، بہتر رابطہ کاری اور شہری ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ملاقات میں شہر کی ترقی اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق اہم منصوبوں کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وی آئی پی قافلوں کی آمد و رفت کے دوران عوام کو درپیش ٹریفک مشکلات پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پولیس حکام کو ہدایت دی ہے کہ عوام کو غیر ضروری پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے سی وی آنند کو ہدایت دی کہ قافلوں کے گزرنے کے دوران گاڑیوں کو طویل وقت تک نہ روکا جائے اور مختلف سمت کی ٹریفک کو بھی بلا وجہ بند نہ کیا جائے۔ غفلت برتنے والے آفیسران کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے بعد DGP سی وی آنند نے ریاست بھر کے پولیس آفیسران کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ اجلاس میں جلد ہی ایک علیحدہ ٹریفک بیورو قائم کرنے، مصروف اوقات میں متبادل راستے تیار رکھنے، ORR پر غیر قانونی پارکنگ کے خلاف سخت کارروائی اور ایئرپورٹ ٹریفک مینجمنٹ پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت جاری کی گئی۔ اس کے علاوہ بارش کے موسم میں پانی جمع ہونے اور ٹریفک جام سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ حیدرآباد سے عازمین حجاج کا 8واں قافلہ آج مقدس سفر حج کے لیے روانہ ہوا۔ عازمین کو رشتہ داروں اور عزیز و اقارب نے دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا، جبکہ ایئرپورٹ اور حج ہاؤس کے اطراف روح پر مناظر دیکھنے کو ملے۔ عازمین حجاج نے اللہ تعالیٰ کے حضور امن سلامتی اور ملک کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اظہار کیا۔ حج کمیٹی اور متعلقہ حکام کی جانب سے عازمین کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے گئے تاکہ ان کا سفر آرام دہ اور سہولت بخش رہے۔ الحمدللہ آج 8واں قافلہ روانہ ہوا ہے، جس میں بھی 430 عازمین اس میں روانہ ہو چکے ہیں، اور اس قافلے کو انجمن حضرات تلنگانہ ڈسٹرکٹ کے کریم نگر، عادل آباد، نلگنڈا تمام ڈسٹرکٹ کے قاضی حضرات بھی آئے ہیں۔ صدر تلنگانہ قاضی ایسوسی نے اس کو ودا کیا۔ ایک پرنور منظر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عازمین کو خیرات سے لے جائے اور خیرات سے لائے۔ ابھی تک کتنے حاجی آ گئے صاحب ابھی تک؟ یہ جو ہے 8واں قافلہ ہے، ٹوٹل حاجی 430 × 8۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے 8ویں قافلے کے لیے انجمن قضائیہ کے سارے قاضی صاحبان اضلاع سے اور حیدرآباد کے جو قاضی صاحبان آئے ہیں، یہاں کا انتظام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں سارے عازمین حج کو، اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں ہمارے حج کمیٹی کے صدر نشین بیابانی صاحب، المعروف خسرو پاشا صاحب کو۔ دن رات ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، دن رات جو ہے وہ محنت کر کے عازمین کے لیے جو خدمات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے خدمات کو قبول فرمائے، اور سارے عازمین حج کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے اور سارے جو انتظامات کے منتظمین ہیں ان سارے لوگوں کے دعاؤں میں ان کو شامل رکھیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حاجیوں کو ان کا سفر آسان کرے اور قبول فرمائے۔ میں ایک بار پھر شاہ سید غلام افضل بیابانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو دعوت دی اور قافلے کے جھنڈی بتانے کی سعادت ہم کو نصیب فرمائی۔
जज़ाकल्लाह। मुसाफिरों की हिफाजत को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हुक्काम ने जामिया और मौसर इक़दाम शुरू करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में मंगल के रोज़ TGICCC में एक अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत VC सज्जनार ने की। इजलास में ट्रांसपोर्ट, HMDA, NHA, IGH, IG, NHAI, GHMC के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ ट्रैफिक अफसरान ने शिरकत की और रोड सेफ्टी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया। इजलास में बताया गया कि वरार पर रोज़ाना तकरीबन 2.80 लाख गाड़ियाँ चलती हैं, जबकि रोज़ाना औसतन 5 से 6 हादसात पेश आ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा, हादसात के बाद कार्रवाई के बजाय एहतियाती इक़दामात के ज़रिए कीमती जानें बचाई जा सकती है। इन्होंने ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए खुसूसी काउंसलिंग, मुसाफिरों को मोबाइल पर हिफाजती पैगाम भेजने और हंगामी हालात में फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाने की हिदायत दी। हुक्म ने बताया कि गुज़िश्ता 4 माह में 33% हादसा गुनुदगी, 25% लापरवाह ड्राइविंग, 15% तेज़ रफ्तार और 14% टायर फटने के सबब पेश आए। हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का जायज़ा लेने के लिए 20 समिति ने एक ज़रूरतमंदाना खुफिया ऑपरेशन अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर आम खातून का रूप धार कर आधी रात के बाद एक बस स्टॉप पर तनहा खड़ी रही, ताकि ख़वातीन को दरपेश हकीकी मुश्किलात का खुद मुशाहिदा किया जा सके। इत्तलात के मुताबिक चंद ही मिनट में तकरीबन 40 अफराद ने इन्हें घेर लिया और हिरासा की कोशिश की। पहले से ही अलर्ट पुलिस टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलव्विस अफराद को हिरासत में ले लिया और बाद में इनकी काउंसलिंग भी की गई। इस कार्रवाई के ज़रिए पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ख़वातीन को हिरासा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के शहर बोधन में एंटी करप्शन ब्यूरो के एहलकारों ने आज बोधन SI भास्कर चारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चारशुम्बे के रोज़ भास्कर चारी, जो निज़ामाबाद ज़िले के बोधन टाउन पुलिस स्टेशन में SI 1 के तौर पर खिदमत कर रहे थे, को निज़ामाबाद दरेज ACB के TS P शेखर गौड ने एक मुकामी शख्स से 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इब्तिदाई मामूलात के मुताबिक ये रिश्वत एक सिविल तनाज़िया पुराने केस में दफ़ात की तब्दीली के लिए मांगी गई थी। इसके खिलाफ असनादात बदगुमानी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में आला हुकाम के मुलव्विस होने की तहक़ीक़ात जारी है। ये पहला मौका है जब ACB ने निज़ामाबाद ज़िला में वर्नी SI को पकड़ने के बाद एक और SI बदगुमानी के मामले में पकड़ा गया है। మార్చి నెలలో ఇక్కడ ఒక బోధన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఆ కేసులో ముగ్గురిని వీరు నోటీస్ ఇచ్చి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే మిగతా కొంతమందిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తామని చెప్పేసి SI ఒకరికి ఫోన్ చేయడం జరిగింది. అందులో వాళ్ళకి లంచం అడిగారు. లంచం అడిగితే వాళ్ళకు ఇష్టం లేదు లంచం ఇవ్వడం. మాకు కాంటాక్ట్ అయ్యాడు. దాంతో మేము దాన్ని పరిశీలించినాం. అందులో వాస్తవాలు గ్రహించిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ట్రాప్కు ప్లాన్ చేసి ఈరోజు అతను ఇస్తున్నాగా పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఆ ట్రాప్ అమౌంట్ ఏదైతే 10,000 డిమాండ్ చేశారు, తర్వాత 7,000 అతను రిసీవ్ చేసుకున్నాగా ట్రాప్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది భాస్కరాచారి SIని. ఆ కేసు వివరాలంటే ఇప్పుడు అంటే కంప్లైంట్ మేము ఫిర్యాదుదారుని సీక్రెట్గా ఉంచాలి కాబట్టి ఆ ఫిర్యాదుదారుని వివరాలు వెల్లడించలేము. కానీ ఎవరైనా అధికారి ప్రజలను ఏ చిన్న పనికి కానీ పెద్ద పనికి కానీ వేధించి డబ్బులు వసూలు చేయాలనుకుంటే, లంచం డిమాండ్ చేస్తే తప్పనిసరిగా 1064కి ACBకి కాంటాక్ట్ చేసి అట్లాంటి అధికారులను పట్టివ్వాలని కోరుతున్నాం పబ్లిక్ని. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. 1064 అయితే ఈజీగా అందరికీ అర్థమవుతుంది. దానికి చేసి మాకు వెంటనే కనెక్షన్ అవుతుంది, నాకే కాంటాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏ జిల్లా పరంగా అడిగితే ఆ జిల్లా కాంటాక్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. కాబట్టి అది యూజ్ చేసుకొని ఈ లంచగొండి అధికారులను పట్టివ్వాలని కోరుతున్నాను. డిమాండ్ అమౌంట్ ఎంత సార్? 10,000 డిమాండ్, 7,000 యాక్సెప్ట్ చేశారు ఈరోజు. 7,000 ఒక్కరేనా సార్? ఇంకెవరన్నా? ఒక్కరే. रियाजुल-उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल की जानिब से SSC और इंटरमीडिएट तलबा के एजाज़ में एक बावक़ार ट्रॉफ़ी तक़रीब का इनेक़ाद अमल में आया।
جس میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو ٹرافیوں اور اعزازات سے نوازا گیا۔ تقریب کی صدارت مولانا محمد صدیق احمد صاحب بانی ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول نے فرمائی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر جناب ایم اے قادر فیصل صاحب اور جناب سید اکرام الدین صاحب اراکین ڈسٹرکٹ میڈیا ایکریڈیشن کمیٹی شریک رہے۔ اس موقع پر مقررین نے طلباء کو تعلیم کے ساتھ اچھے اخلاق اور کردار اپنانے کی تلقین کی اور کامیاب طلباء کی محنت، لگن اور تعلیمی کارکردگی کو سراہا۔ تقریب میں اساتذہ، والدین، معزز مہمان اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس سے پروگرام کا ماحول نہایت پرجوش اور یادگار بن گیا۔ تقریب کے اختتام پر کامیاب طلباء میں ٹرافی تقسیم کی گئی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ شری ستیہ سائی کے دھرم آرم علاقے میں بھوت کی اعلیٰ صبح ایک سنسنی خیز ATM پر چوری کی واردات پیش آئی۔ نقاب پوش 3 ملزمین نے IDFC فاسٹ بینک کے ATM کو نشانہ بنایا اور پوری مشین ہی اکھاڑ کر لے گئے۔ اطلاعات کے مطابق ملزمان ایک بلورو گاڑی میں آئے اور پہلے لوہے کی سلاخوں سے ATM توڑنے کی کوشش کی۔ ناکامی پر انہوں نے رسیوں کی مدد سے مشین کو گاڑی سے باندھ کر زور سے کھینچا اور ATM اکھاڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان پٹلا پلی کے سمت فرار ہوئے، جبکہ CCTV فوٹیج کی مدد سے ان کی تلاش جاری ہے۔ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول میں SSC اور انٹرمیڈیٹ میں کامیاب طلباء کے اعزاز میں ایک پرفخار تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر جناب غلام رسول صاحب ثنا مشن اسکول کالا پتھر اور امت المتین صاحبہ پرنسپل ثنا مشن اسکول کو ان کی نمایاں تعلیمی خدمات اور مثالی عالمی کارناموں پر تہنیت پیش کی گئی۔ صدر اجلاس مولانا محمد صدیق احمد صاحب کے علاوہ MA قادر فیصل صاحب اور سید اکرام الدین صاحب اراکین ڈسٹرکٹ میڈیا ایکریڈیشن کمیٹی نے انہیں دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ان کی تعلیمی و سماجی خدمات کو قابل ستائش قرار دیا۔ کوکٹ پلی کے دھرما ریڈی کالونی فیز 1 میں حکام نے پانی کی سپلائی کے دوران اچانک چھاپہ مار کر کارروائی کرتے ہوئے پینے کے پانی کی لائن پر غیر قانونی موٹر استعمال کرنے والوں کو پکڑ لیا۔ معاملے کے دوران کئی گھروں میں قواعد کے خلاف موٹرز کے استعمال کا انکشاف ہوا۔ کارروائی کے دوران مجموعی طور پر 18 موٹرز ضبط کی گئی۔ واٹر بورڈ حکام نے خبردار کیا کہ بار بار خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے اور ان کے خلاف فوجداری مقدمات بھی درج کیے جا سکتے ہیں۔ آخری میں اور ایک بار سرخیوں پہ ایک نظر۔ نئی دہلی میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر برائے ہاؤسنگ و شہری امور منوہر لال کھٹر سے ان کی رہائش گاہ پر کی ملاقات۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے VIP قافلوں کے آمد و رفت کے دوران عوام کو درپیش ٹریفک مشکلات پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پولیس حکام کو ہدایت دی ہے کہ عوام کو غیر ضروری پریشانی نہ ہو۔ حیدرآباد سے عازمین حجاج کا 8واں قافلہ آج مقدس سفر کے لیے ہوا روانہ۔ حیدرآباد آؤٹر رنگ روڈ ORR پر مسافروں کی حفاظت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حکام نے جامع اور مؤثر اقدامات کر دیے شروع۔ حیدرآباد کے دلسکھ نگر علاقے میں خواتین کے تحفظ کا جائزہ لینے کے لیے بی سمیتی نے ایک جرأت مندانہ خفیہ آپریشن دیا انجام۔ ناظرین، یہ تھی ہماری دن بھر کی آج کی خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینس، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔
اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435